فرینڈس، سالار نے ٹوکا۔ جو بھی ہو، اس نے اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ مین، یو آر سو لکی۔ حمین نے اس بار جبرائیل کو رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ امامہ اپنی بے انتہا کوشش کے باوجود اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکی۔ اسے حمین کی گفتگو سے زیادہ جبرائیل کے رد عمل پر ہنسی آ رہی تھی، جس کی اب کان کی لوئی تک سرخ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ماں کے ہنسنے پر کچھ اور جذبس ہوا تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کون سی چیز ہے جو اسے لڑکیوں میں پاپولر کرتی ہے؟ سالار نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کی بہت سی ریزن ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند نہیں کرتی جو بہت بولتے ہیں، اور جیبی بالکل بات نہیں کرتا۔ اور سالار نے سلاد کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے آگے بولنے کی ترغیب دی۔ اور لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو لیے دیے رہتے ہیں، اور جیبی میں یہ بات بھی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور لڑکیوں کو وہ لڑکے اچھے لگتے ہیں جو ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں سن سکتے ہوں، اور جیبی سب کی باتیں سنتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بے وقوفانہ ہوں۔ اس بار سالار کو بھی ہنسی آئی، جو اس نے گلا صاف کر کے چھپائی۔ اور لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو گڈ لکنگ ہو۔ حمین اسی طرح روانی سے کہتے ہوئے اس بار اٹکا۔ اور یہاں میرے اور جیبی کے درمیان موازنہ کیا جائے تو ہم دونوں ہر لحاظ سے یکساں گڈ لکنگ ہیں۔ اس نے بات پھر گھمائی۔ اس بار بالآخر جبرائیل نے اسے ٹوکا۔ تمہیں پتہ ہے حمین، لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ایڈیٹ نہیں ہوتے۔ اس کا اشارہ حمین کی سمجھ آ گیا تھا۔ ہاں، یہ اسی صورت ممکن ہے اگر لڑکیاں خود احمق نہ ہوں۔ پاپا، اس بار عنایہ نے سالار کو پکارا تھا، اور اس نے حمین کے تبصرے پر احتجاج کیا تھا۔ تم ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ 3 کہیں بابا، آپ ممی کو لڑکیوں کی صف سے کیوں نکال رہے ہیں؟ حمین نے سوال کا جواب اب گول کیا اور بے حد معصومیت سے سالار سے پوچھا۔ وہ اسمارٹ نہیں تھا، سپر اسمارٹ تھا، ہوشیار اور موقع شناس تھا۔ بات کہنا، بدلنا، سنبھالنا اس عمر میں بھی جانتا تھا۔ حمین، بس کر دو، امامہ نے اس بار اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اسے ڈانٹے یا اس کی باتوں پر ہنسے۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا غلط نہیں تھا۔ جبرائیل 13 سال کی عمر میں بھی اپنے قد کاٹ کی وجہ سے بڑا لگتا تھا۔ وہ حمین کی طرح زیادہ دبلا پتلا نہیں تھا۔ حمین ٹھیک کہہ رہا تھا کہ لڑکیاں اسے ہاٹ سمجھتی تھیں۔ جو ایک بات حمین نے لڑکیوں کے اسے پسند کرنے کی وجوہات میں نہیں گنوائی تھی، وہ اس کی خوبصورت آواز تھی، جو اب آہستہ آہستہ بھاری مردانہ ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں سالار کی آنکھیں تھیں، بڑی، سیاہ اور بے حد گہری۔ وہ اسی کی طرح بے حد متحمل مزاج تھا۔ حمین کی طرح بے مقصد بولنے کی عادت نہیں تھی اسے، اور وہ اگر لڑکیوں میں مقبول تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے لیے ایک پہیلی تھا۔ حمین کی شخصیت مقناطیسی تھی۔ حمین کو اپنے چام کا پتہ تھا، اور وہ اس کا صحیح وقت پر استعمال کرنا جانتا تھا۔ جبرائیل اپنی کشش سے بے خبر تھا، اور اسے اس کشش کو استعمال کرنے میں دلچسپی تھی بھی نہیں۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی خاموشی اور متحمل مزاجی کے اس پہاڑ میں شگاف ڈال کر اسے برہم کر سکتا تھا تو وہ حمین تھا۔ جیبی کو تنگ کرنا اس کی زندگی کا دلچسپ اور پسندیدہ ترین کام تھا۔ وہ اسے بھائی کہنا 1 سال پہلے چھوڑ چکا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا جیبی کہنا کول تھا، بھائی کہنا کول نہیں تھا۔ اور حمین کی زندگی کی ترجیحات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں سے کولنس نکالتا تھا۔ بابا، جب میں اسپیلنگ بی جیت کر آؤں گی تو میں بھی اپنے سارے کلاس فیلوز کو بلاؤں گی۔ رئیسہ نے اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سالار کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا ذہن پچھلی شام سے اسے ایک ٹرافی کے حصول میں اٹکا ہوا تھا جو اس گھر میں 3 بار آ چکی تھی، اور اب اصولی طور پر اسے 4تھی بار لانے کی ذمہ داری اس کے کندھے پر خود بخود آتی تھی۔ وہ جبرائیل کے بعد اس گھر کی سب سے ذمہ دار اور بلکہ ضرورت سے زیادہ ذمہ دار بچی تھی۔ وہ جبرائیل کی طرح
خود ہر کام کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کی کوشش کرتی تھی اور پھر پوری لگن اور تندہی سے اس کام کو کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہ ان تینوں کی طرح غیر معمولی ذہین نہیں تھی، لیکن اب وہ 1.5 سالہ چننی بھی نہیں رہی تھی۔ رئیسہ سالار زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی تھی۔ بابا، مجھے آپ کو حمین کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ رئیسہ کی منمناتی آواز پر سالار بیرونی دروازے سے نکلتے نکلتے ٹھٹک گیا۔ اپنی فراک پر لگی ایک تتلی کا پر مروڑتے ہوئے وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ وہ اس وقت واک کے لیے نکل رہا تھا اور رئیسہ اس کو ہمیشہ کی طرح دروازے تک چھوڑنے آئی تھی، لیکن اس کو خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ سرگوشی نما منمناتی آواز میں سالار سے جو کہا تھا، اس پر سالار کو اچنبھا ہوا تھا۔ وہ کبھی کسی کی شکایت نہیں کرتی اور حمین کی شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ حمین کی سب سے بڑی رازداں تھی۔ رئیسہ کے بارے میں یہ خیال صرف سالار کا ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے ہر شخص کا تھا، کیونکہ اسے حمین کے بارے میں بہت سی وہ باتیں بھی پتہ ہوتی تھیں جو گھر میں کسی دوسرے شخص کے علم میں نہیں ہوتی تھیں۔ دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھے سالار نے کچھ غور اور حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بتانا ہے؟ رئیسہ نے جواب دینے کے بجائے پلٹ کر لاؤنج کی طرف دیکھا جہاں سے حمین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ امامہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، رئیسہ نے اسی سرگوشی نما آواز میں سالار سے کہا۔ اس بار سالار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے اس سے کہا، آؤ ہم واک کے لیے چلتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ گھر کے اندر حمین کے بارے میں بات کرتے ہوئے جھجک رہی ہے، وجہ جو بھی ہو۔ رئیسہ چپ چاپ اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ تو حمین کے بارے میں تم کیا بتانا چاہتی ہو؟ 5-10 منٹ کی واک اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد سالار نے اس سے کہا۔ رئیسہ نے فوری طور پر کچھ جواب نہیں دیا، جیسے وہ کسی سوچ میں پڑ گئی ہو۔ I'm not sure، اس نے کہا۔ کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے بتانا چاہیے یا نہیں۔ وہ ہمیشہ اسی طرح بات کرتی تھی، ہر لفظ بولنے سے پہلے 10 دفعہ تول کر، تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو۔ سالار نے جیسے اسے تسلی دی، مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے، لیکن میں حمین کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا، یہ اس کا سیکرٹ ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس کا سیکرٹ کسی کو بتاؤں۔ شاید مجھے نہیں بتانا چاہیے، میں پوری طرح شور نہیں ہوں، میں بھی سوچ رہی ہوں۔ وہ اب سالار کے ساتھ چلتے ہوئے اس طرح بڑبڑا رہی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو، متذبذب ہو یا خود سے الجھ رہی ہو۔ سالار نے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے غور دیکھا۔ وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے رئیسہ؟ سالار نے اسے نرم آواز میں بہلانے والے انداز میں کریدا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حمین کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ ایک سیکرٹ ہی رہے گی، میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، اس نے رئیسہ سے کہا، مگر وہ متاثر نہیں ہوئی۔ بابا، آپ حمین سے بہت خفا ہو جائیں گے اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اس بار رئیسہ نے اپنے خدشات کا اظہار کھل کر اس سے کیا۔ سالار کی چھٹی حس نے اسے سگنل دینا شروع کیے تھے، میں آپ کو 1-2 دن بعد بتاؤں گی، میں بھی اس پر اور سوچنا چاہتی ہوں، رئیسہ نے بالآخر اس سے کہا۔ رئیسہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سالار نے اس بار سنجیدگی سے اسے گھرکا۔ اگر حمین نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں لگتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے، اس طرح کوئی بھی چیز چھپانا ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ اب واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا، اگرچہ اسے اندازہ تھا کہ حمین کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے ان کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہوتی، مگر رئیسہ کی یہ پردہ پوشی اس وقت سالار کو بے حد بری لگی تھی۔ مجھے 1 دن دیں، رئیسہ نے اس لہجے میں جھلکتی خفگی کو محسوس کیا اور اسے منانے کی کوشش کی۔ میں آپ کو کل بتا دوں گی، میں بس کچھ اور سوچنا چاہتی ہوں اس پر۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش زور زبردستی سے نہیں کی تھی، نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے انہیں کنٹرول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 1 دن اور سوچ لو اور پھر مجھے بتاؤ، اس نے بات ختم کر دی۔ لیکن رئیسہ کے انکشاف سے پہلے ہی اسکول سے امامہ کو کال آ گئی تھی۔ لیکن اگلے دن اسکول میں انہیں حمین کے حوالے سے جو بتایا گیا تھا، اس نے کچھ دیر کے لیے
ان کے ہوش و حواس ہی اڑا دیے تھے۔ وہ جونیئر ونگ میں بزنس کر رہا تھا اور ایسی ہی ایک بزنس ڈیل کے نتیجے میں ایک بچہ اپنا ایک بے حد مہنگا گیم گنوانے کے بعد اپنے ماں باپ کو اس لین دین کی تفصیلات سے آگاہ کر بیٹھا تھا، اور اس کا پتہ ان والدین کی شکایت سے چلا تھا، جس کے نتیجے میں اسکول نے تحقیقات کی تھی اور حمید سکندر کو پہلا وارننگ لیٹر ایشو ہوا تھا۔ ان کے چاروں بچوں میں سے کسی کو پہلی بار کوئی وارننگ لیٹر ملا تھا، اور وہ بھی تب جب چند دن پہلے وہ اس اسکول میں ایک ہیرو کے درجے پر فائز تھا، اور وہ ہیرو اس وقت ان کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سالار کا دماغ کچھ دیر کے لیے واقعی گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس بزنس کے آغاز کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور حمید سکندر نے رئیسہ کو پہلے دن سے اس بزنس کے حوالے سے بتا رکھا تھا۔ بزنس کا آغاز اتفاقی تھا۔ اس کی کلاس میں اس کا ایک کلاس فیلو ایسے جوگرز لے آیا تھا جنہیں دیکھ کر حمید سکندر مچل گیا تھا۔ امامہ نے برانڈ سنیکرز کی خواہش کو رد کر دیا تھا، کیونکہ چند ہفتے پہلے حمید نے نئے سنیکرز لیے تھے، اور جب تک وہ پرانے نہ ہو جاتے ایک اور جوڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حمید سکندر ہر روز سپورٹس آورز میں اپنے اس کلاس فیلو کے سنیکرز دیکھتا اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے سوچتا رہتا۔ اس نے ان سنیکرز کو بارٹر ٹریڈ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا تھا۔ کوئی ایسی چیز جس کے بدلے میں وہ کلاس فیلو ان سنیکرز کو حمید کو دے دیتا۔ اس کا وہ کلاس فیلو حمید سکندر کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا ہی گیا تھا۔ ایسی پیشکش اور اس کے سنیکرز کو ایسا خراج تحسین کسی نے پہلے کبھی پیش نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ تأمل کے بعد حمید کو یہ بتایا تھا کہ وہ ایک اور کلاس فیلو کی گھڑی کو بہت پسند کرتا تھا، اور اگر اسے وہ مل جاتی تو وہ اس کے بدلے وہ سنیکرز دے سکتا تھا۔ جس کلاس فیلو کی گھڑی اس نے مانگی تھی، اسے اپنی کلاس کے ایک دوسرے کلاس فیلو کی سائیکل میں بے حد دلچسپی تھی، اور اس سائیکل والے کو ایک اور کلاس فیلو کے بیگ میں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حمید سکندر کے پاس موجود ایک کی بورڈ تک آیا تھا، جو وہ کبھی کبھار اسکول لے جا کر بجاتا تھا، اور حمید سکندر نے فوری طور پر اس کی بورڈ کے بدلے وہ سنیکرز حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر نہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ دوسرے دن اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیا تھا۔ بزنس کا پہلا اصول مؤثر اسٹریٹجی اور دوسرا وقت پر صحیح استعمال۔ سالار سکندر کے منہ سے دن رات سننے والے الفاظ کو اس کے 9 سالہ بیٹے نے کس مہارت سے استعمال کیا تھا، یہ اگر سالار سکندر دیکھ لیتا تو وہ اش کر اٹھتا۔ حمید سکندر کی کلاس کے 12 افراد نے اگلے دن اسکول گراؤنڈ میں اپنی پسندیدہ ترین چیز کے حصول کے لیے اپنی کم فیوریٹ چیز کا تبادلہ کیا تھا، اور تبادلے کی اس چین کے ذریعے حمید سکندر وہ سنیکرز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اور یہی حال ان دوسرے 11 بچوں کا بھی تھا، جو خوشی اور بے یقینی کے عالم میں اپنی اپنی پسندیدہ ترین چیز کو دیکھ رہے تھے، جو بے حد آسانی سے دوسروں سے ان کے پاس آ گئی تھی۔ کلائنٹس کا اطمینان کاروبار کا تیسرا اصول تھا، اور 9 سال کی عمر میں سالار سکندر کے اس بیٹے نے یہ تینوں چیزیں مد نظر رکھی تھیں۔ وہ اس وقت 11 مسرور کسٹمرز کے درمیان راجہ اندر بنا کھڑا تھا، جو سب اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی کوئی چیز واپس مانگ لی تو رئیسہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد اپنے ذہن میں ابھرنے والے پہلے خدشے کا اظہار اس سے کیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، حمید نے بے حد پر اعتماد انداز میں کہا۔ کیوں؟ حمید نے اس کی کیوں کے جواب میں اپنی جیب سے ایک کانٹریکٹ نکال کر اسے دکھایا، جس پر حمید سمیت 12 لوگوں کے دستخط تھے، اور اس کانٹریکٹ پر اس لین دین کے حوالے سے شرائط و ضوابط درج تھے، جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ چیزوں کا تبادلہ ہونے کے بعد وہ واپس نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ رئیسہ کو ساری شرائط پڑھ کر سنا رہا تھا، جس کی بنیاد پر وہ بزنس ڈیل ہوئی تھی۔ رئیسہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے کہا، اگر بابا اور ممی نے تمہارے سنیکرز دیکھ لیے تو؟ حمید نے اس کے سوال پر اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، ناؤ دیٹس اے ٹرکی پارٹ۔ وہ اپنا کانٹریکٹ طے کرتے ہوئے اپنا سر مسلسل کھجا رہا تھا۔ میں ان کو یہ سنیکرز نہیں دکھاؤں گا، نہ ان کے سامنے پہنوں گا، اور نہ ہی تم بتاؤ گی۔ حمید نے سر کھجانا بند کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ کیوں؟ رئیسہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔
پیرنٹس بہت سی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ حمید نے جیسے کسی بزرگ کی طرح فلاسفی جھاڑی، اس لیے انہیں سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے بزنس کیا ہے۔ لیکن اس بزنس ڈیل کے صرف ایک ہفتے کے بعد ان 11 لوگوں میں سے ایک اور لڑکا اس کے پاس موجود ہوا تھا۔ اس بار اسے کلاس کے ہی ایک لڑکے کے گلاسز چاہیے تھے اور وہ حمید کے ذریعے یہ ڈیل کروانا چاہتا تھا، اور اس ڈیل کے بدلے وہ حمید کو $5 دینے پر تیار تھا۔ وہ رقم بڑی نہیں تھی، لیکن حمید اس ترغیب کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ ایک بار پھر اس نے ایک پوری بارٹر چین کے ذریعے وہ برانڈڈ سن گلاسز اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیے تھے اور $5 کما لیے تھے۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی اور رئیسہ کو اس بارے میں بھی پتہ تھا۔ وہ اس بار بھی خوش نہیں تھی، لیکن حمید کو اس بار بھی اس بزنس ڈیل کے نتیجے میں ہونے والی آمدنی کے حوالے سے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اور پھر یہ بزنس اس کی اپنی کلاس سے نکل کر اسکول میں پھیل گیا تھا۔ اسکول میں سب کو یہ پسند تھا۔ اسکول میں چند مہینوں میں سب کو یہ پتہ تھا کہ اگر کسی کو اسکول میں کسی دوسرے بچے کی کوئی چیز پسند آ جائے تو اس کے حصول کے لیے حمید سکندر واحد نام تھا جس کی خدمات وہ حاصل کر سکتے تھے۔ حمید سکندر کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا جب اسنیکرز کے ایک جوڑے کے لیے اس نے اس بزنس کا آغاز کیا تھا۔ 3 ماہ کے عرصے میں حمید نے اس بزنس سے تقریباً $175 کمائے تھے، اور یہ $175 ان چند اشیاء کے علاوہ تھے جو اس نے بارٹر چین کے دوران اپنے لیے حاصل کی تھیں، اور رئیسہ اس کے ہر لین دین سے واقف بھی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ زیادہ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ حمید سکندر کے پاس اب پیسے تھے جو اس نے ممی یا بابا سے نہیں لیے تھے۔ سالار اور امامہ نے اسکول میں حمید سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ سالار نے اس سے کہا تھا وہ اس مسئلے پر گھر میں بات کریں گے، اور پھر وہ چلے گئے تھے۔ لیکن حمید پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اور رئیسہ ایک اسکول میں تھے، جبرائیل اور عنایت دوسرے میں، اس لیے یہ راز صرف رئیسہ تک ہی رہا تھا، ورنہ اسکول کے کسی اور بچے کے ذریعے یہ بات جبرائیل یا عنایت تک بھی پہنچ جاتی۔ چھٹی کے وقت حمید نے رئیسہ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا جو اسے پیش آئی تھی۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وارننگ لیٹر؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا کہ حمید کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ دونوں اسکول بس میں سوار ہونے کے بجائے اب اس مسئلے کو ڈسکس کرنے میں مصروف تھے۔ بابا اور ممی بہت خفا ہو گئے ہوں گے، رئیسہ نے اس سے پوچھا۔ تمہیں بہت ڈانٹا کیا؟ نہیں، یہاں تو نہیں ڈانٹا، لیکن گھر جا کر ڈانٹیں گے۔ بابا نے کہا تھا انہیں مجھ سے ضروری باتیں کرنی ہیں گھر جا کر۔ حمید کچھ فکرمند انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ تمہیں اسکول سے نکال دیں گے کیا؟ رئیسہ کو تشویش ہوئی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، بابا نے معذرت کی ہے ان سے اور وہ مان بھی گئے ہیں، حمید نے اسے بتایا۔ کتنی بری بات ہے، رئیسہ کو اور افسوس ہوا۔ بابا کو کتنا برا لگا ہوگا، وہ بہت شرمندہ ہو گئے ہوں گے، اور ممی بھی ہو رہی ہوں گی۔ مجھے پتا ہے۔ حمید کچھ خجل تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا حمید۔ جانتا ہوں، لیکن اب کیا ہوگا؟ جبرائیل اور عنایت کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتانا۔ سالار نے امامہ کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، اور رئیسہ کو اس سے بھی بات کرنی ہوگی۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ اس دن اسکول سے واپسی پر حمید جتنا سنجیدہ تھا اس سے زیادہ سنجیدہ امامہ تھی۔ ہر روز کی طرح پرجوش سلام کا جواب سلام سے ملا تھا، نہ ہی ہمیشہ کی طرح وہ اس سے جا کر لپٹا تھا، اور نہ ہی امامہ نے ایسی کوئی کوشش کی تھی۔ اور یہ سرد مہری کا مظاہرہ صرف حمید کے ساتھ نہیں ہوا تھا، رئیسہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سالار نے باقی بچوں کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد حمید اور رئیسہ کو وہاں روک لیا تھا۔ وہ دونوں سالار کے سامنے صوفے پر بیٹھے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو حمید سے ایسی خاموشی اور سنجیدگی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی جس کا مظاہرہ وہ اب کر رہا تھا۔ تمہیں یہ سب پتہ تھا نا رئیسہ؟ سالار نے رئیسہ کو مخاطب کیا۔ اس نے سر اٹھایا، حمید کو دیکھا اور پھر کچھ شرمندہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یس بابا۔ اور تم حمید کے بارے میں مجھے یہی بتانا چاہتی تھی؟ اس سوال پر اس بار حمید نے چونک کر رئیسہ کو دیکھا جس نے اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ہلایا تھا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، سالار نے جواباً رئیسہ سے کہا۔ بابا آئی ایم سوری۔
رئیسہ نے کچھ روحانسی ہو کر کہا۔ یہ قابل معافی نہیں ہے، انہوں نے جواباً کہا۔ بابا، اس میں رئیسہ کا کوئی قصور نہیں۔ حمید نے اس کی حمایت کرنے کی کوشش کی۔ سالار نے اسے ترشی سے جھڑک دیا۔ شٹ اپ! حمید اور رئیسہ دونوں گمسم ہو گئے تھے۔ انہوں نے سالار کے منہ سے اس طرح کے لفظ اور اس انداز میں ان کا اظہار پہلی بار دیکھا تھا۔ تم اب یہاں سے جاؤ، سالار نے تحکمانہ انداز میں رئیسہ سے کہا، جس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے بھر رہی تھی، اور سالار کو اندازہ تھا وہ چند لمحوں میں رونا شروع کر دے گی، اور وہ فی الحال وہاں بیٹھ کر اسے بہلانا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ سٹنگ ایریا میں اب صرف وہی دونوں باپ بیٹا رہ گئے تھے۔ تمہیں اسکول میں بزنس کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ سالار نے اس سے بات چیت شروع کی۔ نہیں، حمید نے بڑے محتاط انداز میں اس سے نظریں ملائے بغیر جواب دیا تھا۔ پھر کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ سالار نے اس سے اگلا سوال کیا۔ پڑھنے کے لیے۔ حمید کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ اور تم یہ پڑھ رہے تھے؟ سالار نے بے حد خفگی سے اس سے کہا۔ میں ناخوش ہوں، سالار نے اس سے کہا۔ آئی ایم سوری۔ جواب تڑ سے آیا تھا، لیکن سالار کو احساس تھا اس معذرت میں شرمندگی نہیں تھی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حمید نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ پھر اس نے باپ کو سنیکرز کے جوڑے کی وجہ سے سٹارٹ کیے جانے والے اس بزنس وینچر کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ سالار ٹوکے بغیر اس کی گفتگو سنتا رہا۔ حمید نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ اسکول میں ماں باپ کی اپنی وجہ سے ہونے والی شرمندگی دیکھنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دے گا، اب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سالار نے اس سے پوچھا، وہ کانٹریکٹس کہاں ہیں جو تم نے ان سب سے سائن کروائے ہیں؟ حمید وہاں سے اٹھ کر کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد ایک فائل لے کر واپس آیا۔ اس نے وہ فائل سالار کی طرف بڑھا دی تھی۔ سالار نے فائل کھول کر اس کے اندر موجود معاہدے کی شکوں پر نظر ڈالی، پھر حمید سے پوچھا، یہ کس نے لکھی ہیں؟ میں نے خود، اس نے جواب دیا۔ سالار اس معاہدے کو پڑھنے لگا۔ ایک 9 سالہ بچے نے اس معاہدے میں اپنے ذہن میں آنے والی ہر اس شک کو شامل کیا تھا جو اسے ضروری لگی تھی یا جو اس نے کہیں دیکھی ہوں گی۔ سالار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ معاہدے کی صرف زبان بچکانا تھی، لیکن شکیں نہیں۔ سالار نے فائل بند کی، پھر اس سے پوچھا، اور جو رقم تم نے ان سب لوگوں سے لی ہے وہ کہاں ہے؟ میرے پاس، حمید نے جواب دیا۔ کچھ خرچ کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا۔ پھر سالار نے سر ہلایا، پھر فائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا، اب تم ایک اور لیٹر لکھو گے جس میں تم اپنے ان سب کلائنٹ سے معذرت کرو گے اور انہیں ان کی رقم اور وہ چیزیں لوٹاؤ گے جو تمہارے پاس ہیں۔ اس کے بعد تم وہ ساری چیزیں ان سب لوگوں تک پہنچاؤ گے جو تم نے ایکسچینج کی ہیں۔ حمید چند لمحوں تک ساکت رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ اوکے، اور میں یہ کیسے کروں؟ اس نے سالار سے کہا۔ تم ایک بزنس مین ہو، تمہیں اگر وہ بزنس کرنا آتا تھا تو یہ بھی آنا چاہیے۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر جب تم یہ کام ختم کر لو گے تو ہم دوبارہ بات کریں گے۔ تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے۔ حمید نے جاتے ہوئے باپ کی پشت دیکھی جو وہ اسے کرنے کا کہہ کر گیا تھا۔ وہ اس کے لیے بے حد شرمندہ کرنے والا کام تھا۔ اسے گھر بیٹھے ہی یہ اندازہ تھا کہ کوئی بچہ بھی خوشی خوشی اسے وہ چیز واپس نہیں کرے گا جو وہ اس بارٹر ڈیل کے ذریعے حاصل کر چکا تھا، اور پھر ضروری نہیں کہ ہر بچے نے وہ چیز صحیح حالت میں رکھی ہو۔ خود اس کے پاس موجود دوسرے بچے کے سنیکرز بھی اب کھیل کھیل کر پرانے ہو گئے تھے۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو رہا تھا باپ اسے کس پریشانی میں ڈال گیا تھا۔ اس بزنس کا وہ اگلا تجربہ حمید سکندر کی زندگی کا سب سے سبق آموز تجربہ تھا۔ وہ 1 ہفتے کے بجائے 1 دن میں وہ کام سر انجام دے دینا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی دن اسے پتہ چل گیا تھا کہ سالار سکندر نے اس کام کے لیے اسے 1 ہفتہ کیوں دیا تھا، 1 دن کیوں نہیں۔ حمید سکندر اگلے دن اسکول میں اس بزنس کے ذریعے ہونے والے بزنس معاہدے کو ختم کرنے میں پہلی بار اسکول کے سب سے ناپسندیدہ اسٹوڈنٹ کے درجے پر فائز ہو رہا تھا۔ کامیابی انسان کو 1 سبق سکھاتی ہے، ناکامی 10، لیکن حمید سکندر نے 15 سیکھے تھے۔ بابا، آئی ایم سوری۔ گاڑی سے اترتے ہوئے سالار کو دیکھ کر لپکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ رئیسہ
سائیکل چلا رہی تھی۔ وہ رئیسہ کی پہلی غلطی تھی جس پر سالار کو اسے ڈانٹنا پڑا تھا، اور رئیسہ پچھلی رات سے یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولے سالار نے اپنی اس منہ بولی بیٹی کو دیکھا جو پروانوں کی طرح اپنے ماں باپ کے گرد منڈلاتی پھرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا غلطی کی؟ سالار نے ایک دن کی خاموشی کے بعد اسے معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یس، مجھے آپ کو اور ممی کو سب کچھ بتانا چاہیے تھا، رئیسہ نے اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ اور سالار نے مزید کریدا، اور مجھے حمین کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بابا میں نے اس کو سپورٹ کبھی نہیں کیا۔ رئیسہ نے پہلا جملہ کہتے ہی اس کی تصحیح کی۔ تم نے خاموش رہ کر اسے سپورٹ کیا، سالار نے کہا۔ بابا میں نے اسے منع کیا تھا لیکن اس نے مجھے کنونس کر لیا۔ رئیسہ نے اپنا مسئلہ اور وضاحت پیش کی۔ اگر اس نے تمہیں کنونس کر لیا تھا تو پھر تم مجھے کیوں بتانا چاہتی تھی حمین کے بارے میں کچھ؟ اس بار رئیسہ نے جواب نہیں دیا، وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، تم کنونس نہیں ہوئی تھی، تمہارے دل میں تھا کہ حمین ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ رئیسہ نے سالار کی بات پر اسی طرح سر جھکائے جھکائے سر ہلایا۔ یہ زیادہ بری بات تھی، تمہیں پتہ تھا وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، لیکن تم نے اسے کرنے دیا اور چھپایا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا بابا، رئیسہ نے کہا۔ تو کیا ہوتا؟ سالار نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ میں اسے ناراض نہیں کر سکتی، اس نے اس بار کچھ اور بے بسی سے کہا۔ اس کی ناراضی اس سے بہتر تھی، جتنی پریشانی وہ اب اٹھائے گا۔ تمہیں اندازہ ہے اسکول میں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اب اسے؟ رئیسہ نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، دوست ہے، تم اس سے بہت پیار کرتی ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اگر کوئی ہمیں عزیز ہو تو اس کی غلطی ہمیں عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سن رہی تھی اور ذہن نشی کر رہی تھی۔ سالار خاموش ہوا تو رئیسہ نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا، کیا میں اب بھی آپ کو اچھی لگتی ہوں بابا؟ سالار نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوما۔ یس، رئیسہ کھل اٹھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی سی بات پر پریشان ہونے والی، چھوٹی سی بات پر خوش ہو جانے والی۔ رئیسہ اب گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اس کا بریف کیس نکالنے لگی تھی۔ عنایہ نے ایرک کو کھڑکی سے دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ عنایہ، کچن میں کام کرتی امامہ نے اسے اتنی دیر کھڑکی سے باہر جھانکتے دیکھ کر پکارا تھا۔ عنایہ اس قدر مگن تھی کہ اسے ماں کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ امامہ کچن ایریا سے خود بھی سٹنگ ایریا کی اس کھڑکی کے سامنے آ گئی جس سے عنایہ باہر دیکھ رہی تھی، اور کھڑکی سے باہر نظر آنے والے منظر نے اسے بھی عنایہ ہی کی طرح منجمد کیا تھا۔ ایرک ایک کیکڑے کی طرح اپنے چاروں ہاتھوں اور پیروں پر چل رہا تھا۔ وہ چوپائے کی طرح نہیں چل رہا تھا، وہ اپنی پشت کے بل چل رہا تھا، اپنا پیٹ اونچا کیے، اپنے دونوں ہاتھوں کے بل اپنے اوپری دھڑ کو اٹھائے اور اپنی ٹانگیں گھٹنوں کے بل اٹھائے۔ وہ بڑی دقت سے چل بلکہ رینگ رہا تھا، لیکن رکے بغیر بے حد اطمینان سے۔ وہ اس طرح ادھر سے ادھر جاتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھا جیسے یہ اس کے چلنے کا نارمل طریقہ تھا۔ وہ جب تھک جاتا بیٹھ کر تھوڑی دیر سانس لیتا، پھر اسی طرح چلنا شروع کر دیتا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ عنایہ نے اب کچھ پریشان ہو کر امامہ سے پوچھا تھا، جو خود بھی اسی کی طرح ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، کیا یہ چل نہیں سکتا؟ عنایہ کو تشویش ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، امامہ اور کیا جواب دیتی۔ جبرائیل، تم ذرا جا کر اسے اندر لے کر آؤ۔ جبرائیل اوپر والی منزل سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب امامہ نے اس کے قدموں کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کسے؟ جبرائیل نے جواباً کھڑکی کے پاس آتے ہوئے کہا، اور امامہ کو اس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے ایرک کو دیکھ لیا تھا، پھر وہ رکے بغیر باہر نکل آیا۔ ایرک اسی طرح ان کے گھر کے سامنے کیکڑا بنا ادھر سے ادھر جا رہا تھا، لیکن وہ رکا نہیں تھا، اسی طرح اسے نظر انداز کرتے ہوئے چلتا رہا۔ ہیلو، جبرائیل نے ایرک کے ساتھ ٹہلتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی سرخ ہوتی رنگت، پھولا ہوا سانس اور ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تھک چکا ہے، لیکن اس کے باوجود
صرف لوگوں کی توجہ حاصل کیے رکھنے کے لیے خود پر ظلم کر رہا تھا۔ ہلو۔ اس نے بھی جبرائیل کی ہلو کا جواب اتنے ہی پرجوش لیکن تھکے ہوئے انداز میں دیا تھا۔ یہ کوئی نئی ایکسرسائز ہے کیا؟ جبرائیل نے اس کے ساتھ ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایرک کا جواب آیا۔ پھر؟ میں کیکڑا ہوں اور کیکڑے ایسے ہی چلتے ہیں۔ ایرک نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اوہ آئی سی، جبرائیل نے بے اختیار کہا۔ اور یہ تبدیلی کب آئی؟ آخری بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم انسان تھے۔ جبرائیل اس سے یوں بات کر رہا تھا جیسے اسے اس کی بات پر یقین آ گیا۔ آج رات، ایرک نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ اوہ، کیکڑے اکثر رک کر آرام بھی کرتے ہیں، تم نہیں کرو گے؟ جبرائیل نے بالآخر اسے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ ایرک کے لیے جیسے تنکے کو سہارا والی بات ہوئی تھی۔ وہ ڈھہ جانے والے انداز میں فٹ پاتھ پر چت لیٹتے ہوئے بولا۔ اوہ یس، میں بھول گیا تھا، اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا۔ اس نے جبرائیل کے قدموں میں لیٹے لیٹے کہا۔ ڈونٹ مائنڈ، کیکڑے اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد کھاتے پیتے بھی ہیں۔ جبرائیل نے جیسے اسے اگلی بات یاد دلائی۔ آہا، مجھے بھی کھانے کو کچھ چاہیے۔ ایرک کی بھوک واقعی اس کی بات سے چمکی۔ اس کے بازو اور کمر اس وقت تقریباً شل ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر میں کیکڑوں کی کچھ خوراک ہے، اگر تمہیں انٹرسٹ ہو تو تم جا کے کھا سکتے ہو، جبرائیل نے بالآخر اس سے کہا۔ ایرک ایک دم اسی طرح کیکڑا بنے بنے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جبرائیل رکا اور اس نے بڑی شائستگی سے اس سے کہا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم کچھ دیر کے لیے دوبارہ انسان بن جاؤ۔ میری بہن اور ممی کیکڑوں سے بہت ڈرتی ہیں اور ان کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ کیکڑا مارنا پڑتا ہے جو ہمیں نظر آ جائے۔ اس نے مذاق کی بات سنجیدگی سے کہی تھی اور ایرک نے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ رکا، بیٹھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے امامہ اور عنایہ کی حیران نظریں محسوس کر لی تھیں، مگر پھر بھی وہ مطمئن تھا۔ ایرک، تم کیا کر رہے تھے باہر؟ اس کے اندر آتے ہی عنایہ نے اسے سب سے پہلے پوچھا تھا۔ وہ جواباً صرف مسکرایا تھا، فاتحانہ انداز میں، یوں جیسے جو وہ چاہتا تھا حاصل کر لیا ہو۔ یہ ایرک نہیں ہے، ایک کیکڑا ہے۔ جبرائیل نے اس کا تعارف کروایا، اور اسے اچھا لگے گا اگر اس کو اس کے نام سے ہی پکارا جائے۔ اس نے جبرائیل کے تعارف کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ سیدھا کچن کاؤنٹر کے قریب پڑے ایک اسٹول پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اتنے دن سے آئے کیوں نہیں؟ امامہ نے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اسے اندازہ تھا، صرف اسے نہیں، ان تینوں کو، کہ وہ ان کے گھر کے باہر کیکڑا بن کر چہل قدمی کیوں کر رہا تھا۔ میں مصروف تھا، ایرک نے مختصر جواب دیا۔ وہ اب اپنے بازو اور کلائیاں دبا رہا تھا۔ جبرائیل اور عنایہ نے نظروں کا تبادلہ کیا اور اپنی ہنسی کو روکا۔ انہیں اندازہ تھا ایک کیکڑا بن کر 15-20 منٹ چہل قدمی کا نتیجہ اب کیا نکلنے والا ہے۔ تم بعض دفعہ بے حد احمقانہ حرکتیں کرتے ہو، عنایہ نے اس سے کہا۔ تم واقعی ایسا سمجھتی ہو؟ ایرک اس کے تبصرے پر جیسے کچھ مضطرب ہوا۔ ہاں بالکل۔ ایرک کے چہرے پر اب کچھ مایوسی آئی۔ اگر تم ہمارے گھر کے اندر آنا چاہتے تھے تو اس کا سیدھا راستہ دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگنا ہے، کیکڑا بن کر ہمارے گھر کے سامنے پھرنا نہیں۔ یا تم یہ چاہتے تھے ہم خود تمہیں کھینچ کھینچ کر اندر بلائیں؟ عنایہ نے کچھ خفگی سے کہا۔ ایرک کا چہرہ سرخ ہوا۔ یہ شرمندگی تھی اس بات کی کہ وہ اس کی اس حرکت کی وجہ سمجھ گئے تھے۔ مسز سالار مجھے پسند نہیں کرتی، ایرک نے اس کی بات کے جواب میں امامہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا پہلی بار اس کے سمجھانے کا اثر ایرک پر یہ ہوگا۔ خیر، وہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، خاص طور پر میں۔ بٹ یو آر اسٹل ویلکم۔ یہ جبرائیل تھا جس نے ماں کے جواب دینے سے پہلے جواب دیا تھا۔ وہ فریج سے ایک سافٹ ڈرنک نکال رہا تھا۔ میرے بھی تمہارے بارے میں ایسے ہی خیالات ہیں، ایرک نے اسے ٹکڑا توڑ جواب دیا تھا۔ اوہ ریئلی؟ جبرائیل اب اسے زج کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایرک کو اس کی بات بری لگی تھی۔ ایرک اسی طرح نروٹھے انداز میں بیٹھا رہا تھا، لیکن وہ
یہاں ان لوگوں کے پاس آ کر ایک بار پھر ویسے ہی خوش اور پرسکون تھا جیسے ہمیشہ ہو جاتا تھا۔ مسز سالار، میں فریج سے کوئی ڈرنک لے سکتا ہوں؟ نہیں، جو آخری تھا وہ میں نے لے لیا، لیکن تم یہ پی سکتے ہو، امامہ سے پہلے جبرائیل نے اس سے کہا، اور اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ کین جس سے اس نے ابھی 1-2 گھونٹ ہی لیے تھے، اس کے سامنے کچن کاؤنٹر پر رکھ دیا اور خود اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا۔ عنایہ لاؤنج کی صفائی میں امامہ کی مدد کر رہی تھی۔ ایرک کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کین اٹھا کر ایک ہی سانس میں اسے ختم کیا۔ اگر مدد کی ضرورت ہو تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ ایرک نے ان دونوں کو مختلف چیزیں ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھتے دیکھ کر آفر کی۔ تمہارے بازو اب 2-3 دن تک کچھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے آرام کرو، ہم خود ہی کر لیں گے ایرک، امامہ نے جواباً اس سے کہا۔ میرا نام ایرک نہیں ہے، ایرک نے بے حد سنجیدگی سے امامہ کو جواب دیا۔ ہاں پتہ ہے، تمہارا نام اب کریب ہے، عنایہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں اس سے کہا۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ امامہ اور عنایہ نے بیک وقت پہلے اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ کیا مطلب؟ امامہ کچھ ہکا بکا سی رہ گئی۔ اب میرا نام ایرک نہیں عبداللہ ہے، ایرک نے اپنا جملہ اسی سنجیدگی سے دہرایا تھا۔ کس نے بدلا ہے تمہارا نام؟ عنایہ بھی ماں کی طرح دنگ تھی۔ میں نے خود، ایرک نے فخریہ انداز میں خالی کین ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے اس سے کہا۔ ایرک ایک بہت خوبصورت نام تھا، امامہ نے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا۔ کیوں عنایہ؟ اس نے روانی میں عنایہ سے پوچھا۔ عبداللہ زیادہ خوبصورت نام ہے ممی، عنایہ نے ماں کی تائید نہیں کی، لیکن بڑے جتانے والے انداز میں بتایا کہ وہ عبداللہ سے کیا مفہوم لے رہی تھی۔ وہ اللہ کا نام تھا، اور وہ امامہ سے ایرک کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ اللہ کا نام سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ جس موضوع سے بچنا چاہتی تھی، بات آج پھر وہیں آ گئی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ایرک نے اسی انداز میں امامہ سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ امامہ نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، اللہ کا بندہ، اس نے امامہ کو ایک بار پھر لاجواب کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اب مجھے عبداللہ کہا کریں، ایرک نے اگلا مطالبہ کیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس بار وہ امامہ کے سوال پر خاموش رہ گیا تھا۔ واقعی اس سے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا، پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ امامہ کو عجیب سا کلک ہوا۔ وہ کھڑکی کی طرف گئی اور باہر جھانکا۔ اس کا خیال تھا وہ ایک بار پھر کیکڑا بن کر فٹ پاتھ پر پھر رہا ہوگا، لیکن وہ باہر نہیں تھا۔ عبداللہ برا نہیں ہے۔ وہ عنایہ کی آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ ایک بار پھر ہوور چلانے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ اب اداس تھی۔ عنایہ، وہ ایرک ہے، صرف نام بدل لینے سے وہ عبداللہ نہیں ہو سکتا بیٹا، امامہ نے کہنا ضروری سمجھا تھا، لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے اس اپنی آواز کی بازگشت نے عجیب انداز میں ہلایا تھا۔ عنایہ خاموش رہی تھی۔ سالار نے اس فائل میں لگے کاغذات کو باری باری دیکھا۔ آخری کاغذ فائل میں رکھنے کے بعد اس نے سامنے بیٹھے حمین کو دیکھا، فائل بند کی اور اسے واپس تھما دی۔ تو اس سارے تجربے سے تم نے کیا سیکھا؟ بہت ساری باتیں، حمین نے گہرا سانس لے کر کہا۔ سالار نے اپنی ہنسی بے اختیار چھپائی۔ صرف 2 باتیں بتا دو۔ بچے اچھے کلائنٹس نہیں ہوتے، اس نے بے ساختہ کہا۔ اور؟ سالار نے پوچھا۔ بزنس آسان نہیں ہے، اس نے چند لمحے خاموش رہ کر سالار سے کہا۔ درست، سالار نے تائید کی، پھر اس سے کہا، ہر وہ چیز جو اچھی لگے اور دوسرے کی ملکیت ہو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی۔ ہماری موسٹ فیوریٹ چیز وہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ کسی دوسرے کی موسٹ فیوریٹ چیز چھیننے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ وہ اپنے 9 سالہ بیٹے کو بزنس کے گن بتانے میں اخلاقیات کا درس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اس نے حمین سے پوچھا۔ کیا؟ حمین نے کہا، عقل، اگر اس کا صحیح استعمال کرنا آتا ہو تو، وہ کہہ رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ کیا؟ حمین نے پھر اسی انداز میں کہا،
عقل. اگر اس کا صحیح استعمال نہ آتا ہو تو یہ صرف دوسروں کو نہیں خود آپ کو بھی تباہ کر سکتی ہے. حمین جانتا تھا سالار کس کی عقل کی بات کر رہا تھا. وہ اس کی ہی بات کر رہا تھا. وہ دنیا کے دو ذہین ترین دماغ تھے، صرف باپ بیٹا نہیں تھے. 45 سال کی عمر میں وہ ایک سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام کا ڈھانچہ کھڑا کر چکا تھا. اب اس ڈھانچے کی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعد اس کی عمارت کھڑی کر رہا تھا. وہ رسک لیتا تھا، چیلنج قبول کرتا تھا، نئے راستے ڈھونڈنا اور بنانا جانتا تھا. برین ٹیومر سے لڑتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو بامقصد گزار رہا تھا. ایک دنیا اس کے نام سے واقف تھی، ایک دنیا اسے مانتی تھی. وہ جس فورم پر بات کرنے کھڑا ہوتا، فائنانس کی دنیا کے گروہ اس کو خاموشی اور توجہ سے سنتے تھے. وہ زندگی میں کوئی اور بڑے مورکے نہ بھی مارتا تو بھی سالار سکندر فائنانس کی دنیا میں لیجنڈری حیثیت اختیار کر چکا تھا. لیکن اس سارے تجربے نے حمین سکندر کو پہلی بار کچھ سنجیدہ کیا تھا، کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا. اس نے اس رات ایک بات اپنے باپ کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے زندگی میں بزنس ہی کرنا تھا. اپنے باپ سے زیادہ بڑا اور کامیاب نام بننا تھا. اسے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا تھا. ممی، میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں. ڈنر ٹیبل پر اس رات ایرک اپنی فیملی کے ساتھ کئی دنوں بعد ساتھ بیٹھا تھا. کیرولین کا بوائے فرینڈ بھی وہیں تھا. جب کھانے کے درمیان ایرک نے کیرولین سے یہ بات کہی تھی. وہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس چیز کو پڑھنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. مسلمز کی ہولی بک جو عنایہ کی فیملی پڑھتی ہے. اس نے ماں کو وضاحت دی. کیرولین کے پارٹنر رالف نے کھانا کھاتے ہوئے رک کر ان دونوں کو دیکھا تھا. تم ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہو؟ کیرولین نے کہا. نہیں، میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں جیسے وہ پڑھتے ہیں. وہ سنجیدہ تھا. لیکن تمہیں عربی نہیں آتی. کیرولین بھی اب بے حد سنجیدہ تھی. یہ ایک عجیب فرمائش تھی. ہاں، لیکن جبرائیل مجھے سکھا دے گا، اس کو آتی ہے عربی، ایرک نے ماں سے کہا. فوری طور پر کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے. وہ ایک نئی زبان کا ذکر اس طرح کر رہا تھا جیسے وہ 2 دن میں اسے سیکھ لینے والا تھا. اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیرولین کو خاموش دیکھ کر رالف بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا. یہ مسلمانوں کی ہولی بک ہے. تمہیں اس کو پڑھنے کے لیے ایک نئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اس کی ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو اگر تمہیں ایک کتاب کے طور پر اسے پڑھنے میں دلچسپی ہے تو. رالف نے اپنی طرف سے بے حد مناسب مشورہ دیا تھا جو ایرک نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا. اس نے رالف کی بات کا جواب دینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی. ممی، رالف کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں کیرولین کی طرف دیکھا. وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی. اس کے اور ایرک کے تعلقات آج کل جس نوعیت کے رہ گئے تھے اس میں یہ بڑی بات تھی کہ وہ کسی کام کے لیے اسے اجازت مانگ رہا تھا، ورنہ وہ کوئی کام کر کے بھی اسے بتانے کی زحمت نہیں کرتا تھا. تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوں گی ایرک. کیرولین کو جو واحد مسئلہ تھا اس نے اس کا ذکر کیا. وہ متاثر نہیں ہوں گی، آئی پرومس. اس نے فوراً سے پیشتر ماں کو یقین دہانی کروائی. رالف کو عجیب سی ہتک کا احساس ہوا تھا خود کو یوں نظر انداز کیے جانے پر، لیکن دوبارہ مداخلت کرنے کے بجائے وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا. اوکے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری اسٹڈیز پر کوئی اثر پڑا تو میں تمہیں روک دوں گی. ایرک کا چہرہ کھل اٹھا. اوکے، اس نے جیسے ماں کو تسلی دینے والے انداز میں کہا. تم کب جایا کرو گے جبرائیل کے پاس قرآن پاک پڑھنے؟ کیرولین نے پوچھا. ہفتے میں 2 بار، ایرک نے کہا. ٹھیک ہے. وہ جیسے مطمئن ہوئی. آپ جبرائیل کی ممی کو فون کر کے بتا دیں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ایرک نے کہا. کیرولین کو پلک جھپکتے میں سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس ساری اجازت کا اصل مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے، میں فون کر دوں گی، کیرولین نے کہا. ایرک شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا ختم کر کے چلا گیا. تم بے وقوفی کر رہی ہو. اس کے وہاں سے جاتے ہی رالف نے بے حد ناخوش انداز میں کیرولین سے کہا تھا. کیسی بے وقوفی؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی تھی. تمہارا بیٹا پہلے ہی تمہارے لیے سردرد بنا ہوا ہے. وہ ٹیمپرامنٹل ہے اور تم اسے قرآن پاک اور عربی سیکھنے کے لیے بھیج رہی ہو.
تاکہ وہ انتہا پسند ہو جائے، وہ بھی ایک مسلمان خاندان کے پاس۔ کیرولین ہنس پڑی تھی۔ تم اس خاندان کو جانتے نہیں ہو رالف، میں 3.5 سال سے جانتی ہوں، نیبرز ہیں ہمارے۔ جیمز کی موت کے بعد انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا، کیرولین نے کہا۔ میں مارک اور سبل کو اکثر ان لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی۔ وہ ایرک کو کچھ برا نہیں سکھائیں گے، سکھانا ہوتا تو وہ اسے میری اجازت کے بغیر بھی سکھانا شروع کر دیتے۔ مجھے کیسے پتہ چلتا؟ تم پھر بھی سوچ لو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ایک ڈسٹرب بچے کو قرآن پاک پڑھانا۔ وہ اگر مسلمانوں ہی کی طرح وائلنٹ ہو گیا تو؟ رالف کے اپنے ہی خدشات تھے۔ ایرک اس اجازت کے اگلے ہی دن دوبارہ امامہ اور سالار کے گھر پہنچ گیا تھا، جبرائیل کے پاس قرآن پاک کا آغاز کرنے۔ وہ ایک دن پہلے بھی اسی طرح جبرائیل کے پاس گیا تھا۔ وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایرک اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور پھر اتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا کہ جبرائیل کو بالآخر تلاوت ختم کر کے اس سے پوچھنا پڑا تھا کہ وہ وہاں کسی کام سے تو نہیں آیا۔ میں بھی ایسے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم پڑھ رہے ہو، اس نے جبرائیل کو جواب دیا تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا، اسے اس کا مطالبہ عجیب لگا تھا۔ میری تو یہ مذہبی کتاب ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں میں، اس نے ایرک کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم پڑھ کر کیا کرو گے؟ مجھے دلچسپی ہے جاننے میں، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب تم تلاوت کرتے ہو تو، ایرک نے جواباً کہا۔ تم انٹرنیٹ پر ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو، یا میں تمہیں دے دوں گا ایک انگلش ٹرانسلیشن، اور تمہیں تلاوت اچھی لگتی ہے تو تم وہ بھی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ تمہیں اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کی ضرورت نہیں، جبرائیل نے نرمی سے جیسے اسے راستہ سمجھایا تھا۔ لیکن میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا چاہتا، اور میں تلاوت سننا نہیں خود کرنا چاہتا ہوں جیسے تم کرتے ہو۔ ایرک اب بھی مصر تھا۔ یہ بہت لمبا کام ہے ایرک، ایک دن میں نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، وہ نہیں ٹلا۔ کتنا لمبا کام ہے؟ ایرک نے پوچھا۔ تمہیں تو کئی سال لگ جائیں گے۔ اوہ، تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بہت وقت ہے، ایرک نے بہت مطمئن ہو کر اس سے کہا تھا۔ جبرائیل عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ ایرک کئی بار پڑھائی کے حوالے سے کوئی بات اس سے پوچھنے آ جاتا تھا اور جبرائیل اسے سمجھا دیا کرتا تھا، لیکن یہ ان کی مقدس کتاب کی بات تھی۔ ایک 11 سالہ عیسائی بچے کی فرمائش پر تم سب سے پہلے اپنی ممی سے پوچھو، جبرائیل نے بالآخر اس سے کہا۔ ممی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے، اس نے جبرائیل کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اگر ان کو ایشو نہیں ہوگا تو انہیں یہ بات مجھ سے یا ممی سے کہنی ہوگی۔ جبرائیل اس کی یقین دہانی سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔ میں اپنے لیے کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھے ہر کام ممی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایرک نے اس سے کہا۔ تم ابھی چھوٹے ہو ایرک، اور زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہو۔ جب تک تم 18 سال کے نہیں ہو جاتے، تمہیں ہر کام اپنی ممی سے پوچھ کر ہی کرنا چاہیے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جبرائیل نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ اس سے بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اجازت لیے بغیر بھی کوئی کام کر لینا غلط نہیں ہے، لیکن جبرائیل قائل نہیں ہوا۔ بالآخر ایرک نے ہار مان لی تھی اور اگلے دن ماں کی اجازت کے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ امامہ کے لیے کیرولین کی فون کال ایک سرپرائز تھی۔ اس نے بڑے خوشگوار انداز میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے امامہ کو اس اجازت کے بارے میں بتایا تھا جو اس نے ایرک کو دی تھی، اور امامہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے ایرک اور جبرائیل کے درمیان اس حوالے سے ہونے والی گفتگو کا علم نہیں تھا۔ ممی، مجھے یقین تھا وہ نہ اپنی ممی سے بات کرے گا اور نہ ہی وہ اسے اجازت دیں گی، جبرائیل نے ماں کے استفسار پر اسے بتایا تھا۔ امامہ نے اسے کیرولین کی کال کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے بتایا، لیکن اب اس کی ممی نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ امامہ نے کہا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ قرآن پاک سکھاؤں گا اسے اب، جبرائیل نے ماں سے کہا تھا۔ اسے اپنے جواب پر امامہ کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آئی۔ آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ پہلے یہ تھی کہ اس کی فیملی کو اعتراض نہ ہو، لیکن اب تو اس کی فیملی نے اجازت دے دی ہے، پھر اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جبرائیل نے جیسے ماں کو کریدنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ اس سے کہہ نہیں سکی
کہ اسے سارا مسئلہ عنایت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ قرآن پاک سیکھنے کی یہ خواہش اگر ایرک کی اس خواہش کے بغیر سامنے آتی تب وہ کچھ اور طرح کے تعامل اور جھجک کا شکار ہوتی، اور خوشی خوشی ایرک کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک سیکھنے دیتی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور ہم کچھ بھی بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایرک تم سے قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے تو تم سکھاؤ اسے۔ امامہ نے بالآخر جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ 11 سال کی عمر میں قرآن پاک سے ایرک کا وہ پہلا باقاعدہ تعارف تھا۔ اس سے پہلے وہ صرف اس کتاب کا نام جانتا تھا، جنرل نالج کے حصے کے طور پر۔ وہ سالار اور امامہ کے گھر جا کر مسلمانوں کے قریب ہوا تھا، اور جبرائیل کی تلاوت سن سن کر وہ قرآن پاک سے متاثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ زبان اور وہ تلاوت اسے جیسے کسی فینٹسی میں لے جاتی تھی۔ وہ لفظ ہیبت سے آشنا نہیں تھا، ہوتا تو شاید یہی استعمال کرتا اس کے لیے۔ جس دن اس نے جبرائیل سے قرآن قاعدے کا پہلا سبق لیا تھا، اس رات اس نے آن لائن قرآن پاک کا پورا انگلش ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین اور عادی تھا، اور قرآن پاک کو اس نے ایک کتاب ہی کی طرح پڑھا تھا، بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے، بہت ساری چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے، بہت ساری باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے، بہت سارے احکامات سے الجھتے ہوئے، بہت سارے جملوں کو ذہن نشیں کرتے ہوئے، بہت سارے واقعات کو اپنی کتاب بائبل سے منسلک کرتے ہوئے۔ جبرائیل کو حیرت نہیں ہوئی تھی جب اگلے دن ایرک نے اسے قرآن قاعدے کا سبق بالکل ٹھیک ٹھیک سنایا تھا۔ وہ بے حد ذہین تھا، اور وہ اتنے سالوں سے اس سے واقف ہونے کے بعد یہ تو جانتا تھا کہ ایرک کوئی بھی چیز آسانی سے بھلاتا نہیں تھا، لیکن وہ یہ جان کر کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا کہ ایرک نے ایک رات میں بیٹھ کر قرآن پاک کا پورا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جبرائیل نے اس سے پوچھا تھا۔ کس چیز کا؟ قرآن پاک پڑھنے کا۔ ایرک نے اس کے سوال کی وضاحت چاہی۔ ہاں، جبرائیل نے جواب دیا۔ ایرک کو کوئی جواب نہیں سوچا۔ اس کا خیال تھا جبرائیل اس سے متاثر ہوگا۔ وہ متاثر نہیں ہوا تھا، الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ فائدہ تو نہیں سوچا میں نے تو بس تجسس میں پڑھا ہے قرآن پاک۔ ایرک نے کندھے اچکا کر کہا۔ تو اب تمہاری کیا رائے ہے قرآن پاک کے بارے میں؟ اب بھی سیکھنا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اب اور بھی زیادہ، ایرک نے کہا۔ مجھے یہ بے حد انٹرسٹنگ لگی ہے۔ جبرائیل اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے انسائکلوپیڈیا کے بارے میں بات کر رہا ہو، یا کسی دلچسپ کتاب کے بارے میں جو وہ مکمل پڑھے بغیر نہیں رہ سکا ہو۔ مقدس کتابوں کو صرف پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، جبرائیل نے اس سے کہا۔ اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایرک اس کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ وہی بات تھی جو وہ اپنے ماں باپ سے بھی بہت بار سن چکا تھا۔ اس دن جبرائیل نے اسے دوسرا سبق قرآن قاعدے کا نہیں دیا تھا، اس نے اسے دوسرا سبق اسے ایک اچھا انسان بننے کے حوالے سے دیا تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق اللہ سے ہے اور جو ہم سیکھتے ہیں، تو پھر اس دن ہمارے اندر دوسروں کے لیے کچھ زیادہ بہتری آنی چاہیے، تاکہ یہ نظر آئے کہ ہم کوئی خاص چیز سیکھ رہے ہیں۔ وہ سارے سبجیکٹس جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں اور جو ہم وہاں سیکھتے ہیں، وہ ہماری پرسنالٹی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ صرف تب ہمارے کام آتے ہیں جب ہمیں ایگزام دینا ہو، جاب کرنی ہو یا بزنس کرنا ہو۔ کتابیں ہمیں باعلم بناتی ہیں، باعمل نہیں۔ باعمل ہمیں صرف وہی کتاب بنا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف باعمل کرنے کے لیے اتاری ہے۔ ایرک اس کی بات بڑی توجہ سے سن رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے کوئی چیز سمجھا کرتا تھا۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا، اگر ہم اچھے انسان نہ بن سکے اور اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث ہوں تو عبادت کرنے اور مذہب کے بارے میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مذہب اور مذہبی کتابیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقصد کے لیے اتاری ہیں کہ ہم اچھے انسان بن کر رہیں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، خاص طور پر ان کا جو ہماری ذمہ داری ہیں، جیسے تمہارے
چھوٹے بہن بھائی اور تمہاری ممی تمہاری ذمہ داری ہیں۔ تمہارا اپنا جسم اور ذہن تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ جبرائیل بڑی ذہانت سے گفتگو کو اس موضوع کی طرف موڑ رہا تھا جس پر وہ ایرک سے بات کرنا چاہتا تھا، اور ایرک یہ بات سمجھ رہا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، بے وقوف نہیں تھا۔ تو اب تم نے دیکھنا ہے کہ جس دن تم قرآن پاک پڑھ کر جاتے ہو اس دن تمہارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس دن تم اپنی فیملی کے لیے اور دوسروں کے لیے کیا اچھا کام کرتے ہو۔ جبرائیل نے جیسے اسے چیلنج دیا تھا، میں کوشش کروں گا۔ ایرک نے وہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ پھر اس نے جیسے اس کی مدد مانگی، تو آج میں گھر میں جا کر کیا کروں؟ تم آج ایک کام ایسا مت کرنا جس سے تمہیں پتہ ہو کہ تمہاری ممی اپسیٹ ہوتی ہیں، جبرائیل نے اس سے کہا تھا۔ ایرک کچھ خجل سا ہو گیا، اسے اندازہ نہیں تھا جبرائیل اتنے بے دھڑک انداز میں اس کے بارے میں ایسی بات کہے گا۔ تم مجھے عبداللہ کہا کرو۔ ایرک نے جان بوجھ کر بات کا موضوع بدلنے کے لیے اسے ٹوکا۔ عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، سب سے کائنڈ، سب سے زیادہ خیال رکھنے والا اور احساس کرنے والا، کسی کو تکلیف نہ دینے والا۔ میں تمہیں عبداللہ تب کہنا شروع کروں گا جب تم سب سے پہلے اپنی ممی کو تکلیف دینا بند کر دو گے۔ جبرائیل نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ ایرک جیسے کچھ اور خجل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے جبرائیل اس سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کی ممی کے کہنے پر کہہ رہا تھا، لیکن وہ اس سے بحث میں نہیں الجھا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات مان لی تھی۔ اس دن ایرک گھر جا کر پہلی بار رالف سے خوش دلی سے ملا تھا۔ کیرولین اور وہ دونوں سٹنگ ایریا میں بیٹھے فٹ بال میچ دیکھ رہے تھے۔ رالف اور کیرولین کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید ایرک سے غلطی ہوئی تھی یا پھر انہیں وہم ہو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار رالف سے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایرک رکے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ رالف اور کیرولین نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ اس کو کیا ہوا؟ رالف نے کچھ خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا تھا۔ پتہ نہیں، کیرولین نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ پہلی تبدیلی نہیں تھی جو ایرک میں آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ مزید تبدیل ہوتا گیا تھا، ویسا ہی جیسا وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک کا سبق ہفتے میں 2 دن کے بجائے وہ اب ہر روز لینے جایا کرتا تھا۔ اگر کبھی جبرائیل یہ کام نہ کر سکتا تو حمین یا امامہ اسے سبق پڑھا دیتے، لیکن ایرک کو یہ اعتراف کرنے میں آڑ نہیں تھا کہ جیسے جبرائیل اسے پڑھاتا تھا ویسے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ اس گھر میں ایرک کی جڑیں اب زیادہ گہری اور مضبوط ہو گئی تھیں، امامہ کی تمام تر احتیاط کے باوجود۔ جبرائیل لوگوں کو نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا۔ 13 سال کی عمر میں اس کا ٹھہراؤ اس کے عمر کے عام بچوں کے برعکس تھا۔ سالار کی بیماری نے امامہ کے ساتھ ساتھ 10 سال کی عمر میں اسے بھی بدل دیا تھا۔ اس نے امریکہ میں سالار کی سرجری اور اس کے بعد امامہ کے بھی وہیں قیام کے دوران اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ کسی باپ ہی کی طرح کی تھی۔ سکندر، عثمان اور طیبہ سالار کے بچوں کی تربیت سے پہلے بھی متاثر تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں جبرائیل نے جس طرح ان کے گھر پر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا وہ ان کو مزید متاثر کر گیا تھا۔ ایک 10 سالہ بچہ کئی مہینے اپنا کھیل کود، اپنی سرگرمیاں بھلا بیٹھا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب جبرائیل ذہنی طور پر بھی بدلتا چلا گیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں ہائی اسکول سے ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کر کے یونیورسٹی جانے والا وہ اپنے اسکول کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ یونیورسٹی صرف ڈسٹنکشن کے ساتھ نہیں پہنچا تھا، وہ وہاں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ایک اسکالرشپ پر پہنچا تھا۔ وہ پہلی سیڑھی تھی جو میڈیسن کی طرف جاتے ہوئے اس نے چڑھی تھی۔ سالار سکندر کے خاندان کا پہلا پرندہ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ گرینڈ حیات ہوٹل کا بال روم اس وقت نیشنل سپیلنگ بی کے 93 مقابلے کے فائنلسٹ کا پہلا راؤنڈ منعقد کروانے کے لیے تیار تھا۔ حمین سکندر اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا اور رئیسہ سالار اس مقابلے میں پہلی بار حصہ لے رہی تھی۔ وہ سالار سکندر کے گھر میں چوتھی ٹرافی لانے کے لیے پرجوش تھی۔ اگر وہ نہ جیت سکی تو
اور اگر حمین سکندر جیت گیا تو؟ رئیسہ اس وقت اسٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے بولے جانے کے انتظار میں تھی۔ رئیسہ نے پوچھا جانے والا لفظ بے حد غور سے سنا تھا۔ وہ لفظ غیر مانوس نہیں تھا، وہ انہی الفاظ میں شامل تھا جس کی اس نے تیاری کی تھی، کرسٹیشیولوجی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔